حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی کہانی صبر، عشق اور پاکیزگی کی ایک عظیم مثال ہے، جسے قرآن پاک میں احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ 1. یوسف علیہ السلام کا مصر پہنچنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر کنویں میں پھینک دیا تھا۔ وہاں سے ایک قافلے نے انہیں نکالا اور مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ مصر کے عزیز یعنی وزیر خزانہ، جن کا نام اتافیر تھا، نے انہیں خریدا۔ ان کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ اس بچے کا خیال رکھو، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ زلیخا کی آزمائش۔ وقت گزرا اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک نہایت حسین اور جوان مرد بنے۔ زلیخا ان کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو گئیں اور انہیں گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن اس نے گھر کے تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی اور فرمایا کہ اللہ کی پناہ، میرے رب یعنی مالک نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جب وہ دروازے کی طرف بھاگے تو زلیخا نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑا، جس سے کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ دروازے پر عزیز مصر مل گیا۔ زلیخا نے الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا، لیکن ایک چھوٹے بچے کی گواہی اور پیچھے سے پھٹے ہوئے کرتے نے ثابت کر دیا کہ یوسف علیہ السلام معصوم ہیں۔ مصر کی خواتین اور زلیخا۔ جب شہر کی عورتوں نے زلیخا کا مذاق اڑایا تو اس نے انہیں دعوت پر بلایا اور سب کے ہاتھ میں چھری اور پھل پکڑا دیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے تو عورتیں اتنی دنگ رہ گئیں کہ انہوں نے پھلوں کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ انہوں نے کہا، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ قید تنہائی۔ اپنی عزت بچانے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سبق سکھانے کے لیے زلیخا نے انہیں جیل بھجوا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں گناہ سے بہتر جیل کی تنہائی پسند ہے۔ وہ کئی سال جیل میں رہے، جہاں انہوں نے خوابوں کی تعبیر بتائی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ 5. بادشاہ کا خواب اور رہائی۔ مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا، جس میں 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی کہ ملک میں 7 سال قحط آئے گا۔ بادشاہ ان کی عقل و فہم سے اتنا متاثر ہوا کہ انہیں رہا کر کے مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ 6. انجام اور ملاپ۔ روایات کے مطابق، جن کا ذکر تفاسیر میں ملتا ہے، عزیز مصر کے انتقال کے بعد زلیخا تنہا اور غریب ہو گئی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کر اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ اس نے سچا عشق پا لیا تھا اور اللہ پر ایمان لے آئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی حالت پر رحم کھایا اور اللہ کے حکم سے ان کا نکاح زلیخا سے ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے زلیخا کو دوبارہ جوانی اور بینائی عطا فرمائی۔ اس طرح یہ کہانی نفسانی خواہش سے شروع ہوئی، لیکن عشق حقیقی اور پاکیزگی پر ختم ہوئی۔